کراچی میں وقفے سے بارش، شربند فلڈنگ کا خدشہ، کورنگی، لانڈھی، مریڑ، شاہ فیصل کالونی، قائد آباد صدر، اولڈ سٹی ایریا، نمائش چورنگی، گرو مندر کی ماڑی کے اطراف بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلشن معمار میں 23 ملی میٹر جبکہ سب سے کم کی ماڑی میں 2.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سرجانی ٹاؤن میں 2.2، سعدی ٹاؤن 17، یونیورسٹی روڈ پر 11، شارع فیصل 9، ناظم آباد 8.2، جناح ٹرمینل پر 6 ملی میٹر، کورنگی 4.4، اولڈ سٹی ایریا 3.2، گلشن حدید میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر کراچی میں آج تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مانسون کا دوسرا اسپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر تھوڑی سی بارش نے زیادہ تباہی مچا دی۔ نارتھ کراچی اقبال پلازا کے قریب نالے ابل پڑے۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نالے اوور فلو، نکاسی آب نہ ہونے سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ سڑکوں پر جگہ جگہ کھودے گئے گڑھوں میں پانی کھڑا ہوتے تھے، ٹریفک کی روانی متاثر، متعدد موٹر سائیکلوں رکشہ پانی جانے سے بند، کئی گاڑیوں کے سسپینشن بھی کام چھوڑنے لگے۔ صدر احمد جناح روڈ کی ماڑی، کورنگی، سعدی ٹاؤن، ناظم آباد دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرا دی۔ 13 جوان شہید، 2 بچے خاتون شدید زخمی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 14 خوارج جہنم حاصل ہو گئے۔ حملہ دہشت گرد ریاست بھارت کے اعلی کار گروہ فتنہ الخوارج کے ذریعے کیا گیا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہیں گے۔ وحشیانہ اور بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کی حملے کی شدید مذمت، شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ، سیکیورٹی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے جاری آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بندو گیریزن میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت، CMH بندو میں زخمیوں کی عیادت، سیکیورٹی فورسز کے عزم بہادری قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا دہشت گردی میں ملوث ہر سہولت کار، مددگار اور مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ بھارت مار کا حق کبھی بھلا نہیں سکے گا، دوبارہ حملہ کیا تو بغیر جھجک کے جواب دیا جائے گا۔ بھارت اپنی فوجی طاقت، قوم پرستی، جعلی اسٹریٹجک اہمیت سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے مؤثر جواب نے پورے خطے کو بڑے تنازع سے بچا لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا PNS رہبر کراچی میں پاکستان نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا دشمن نے ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ کشمیر کے تنازع کو حل کرنا ہوگا، دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ایوارڈ جیتنے والے کیڈٹس شاندار کارکردگی پر خصوصی تعریف کے مستحق ہیں۔ بحری جنگ کا میدان تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ نواں کلی رستم کے رہائشی فرمان اور نندی بچی ایشال کی نماز جنازہ ادا، 8 میتیں ڈسکا پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار۔ ماں اور 2 بیٹیوں کی نماز جنازہ ادا، 7 سال کا ایان، 10 سال کی آئمہ سپرد خاک۔ 3 بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کے دورہ سوات، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ دریا سوات کے کنارے تمام ہوٹلز اور تفریحی سرگرمیاں بند کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر فلڈ سیل قائم، ڈپٹی کمشنر سمیت 4 افسران معطل۔ 2 رکنی کمیٹی تشکیل، 7 دن میں انکوائری رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کرے گی۔ اور ہیڈلے پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے سال 2025 کی رینکنگ جاری، پاکستانی پاسپورٹ بتدریج ترقی کے بعد ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل۔ پاکستانی پاسپورٹ پر شہری 32 ممالک میں ویزا فری سفری سہولت بھی حاصل کر سکیں گے۔ DG پاسپورٹس کی جانب سے پاسپورٹ رینکنگ میں بہتری پر قوم کو مبارکباد، کہا وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکریٹری داخلہ کے خصوصی تعاون پر مشکور ہیں۔ ای پاسپورٹس ہولڈرز کے لیے جلد تمام ایئرپورٹس پر ای گیٹس کی سہولت میسر ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان خبروں کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔